وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں احکام طلاق کا ذکر فرمایا ہے. اس صورت مبارکہ میں زیادہ تر شان بیان ہوئی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی. جیسا کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفات کا ذکر فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب ان آیات میں بظاہر تو احکام طلاق ہیں، لیکن آگے جا کر ان احکام طلاق میں بھی خصوصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا. اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ جیسے ہم نے سابقہ آیات مبارک میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ محبوب دو عالم کو ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگانی مطلوب ہے تو پھر آؤ میں تمہیں طلاق دے دوں اور کچھ دے کے تمہیں رخصت کروں. تو ابتدا میں بھی تو مسئلہ طلاق کا ذکر تھا. اب اس مسئلے میں فرق اتنا ہے کہ وہاں خطاب تھا ازواج النبی کو، یہاں عمومی مسئلے کا بیان ہے. لیکن آگے جانے کے بعد ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ضمن میں کیا شان بیان ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، اللہ نے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات. یہاں یاد رکھو مومنات قید جو ہے اعتراضی نہیں ہے، یہی حکم مومنات کا ہے اور یہی حکم کتابیات کا ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے نکاح کیا ہے مومنہ عورت سے یا کتابیہ عورت سے، کتابیہ سے مراد کیا ہے؟ یہودی عورت ہے یا نصرانی عورت ہے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنے دین پر تو ہو. آج کل تو نہ یہودی اپنے دین پہ ہے نہ نصرانی اپنے دین پہ ہے، بلکہ بالکل لا دین ہے یا مشرک. یہ احکام جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ اذا نکحتم المؤمنات، کہ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو تو ایک ترغیب ہے کہ ہر حال میں آدمی کوشش کرے کہ اس کا جب بھی نکاح ہو مومنہ عورت سے ہو، مسلمان عورت سے ہو. گو کتابیہ عورت سے، یہودی عورت سے، نصرانی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن وہ مطلوب اور مرغوب نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ جب مسلمان لڑکی ملتی ہو تو ہر حال میں مسلمان لڑکی سے نکاح کرے، مومنہ لڑکی سے نکاح کرے. وہ تو ان حالات میں ہے کہ ایک انسان کسی ایسے ملک میں ہے جہاں کوئی مسلمان گھرانہ میسر ہی نہیں ہے،
کوئی مومن گھرانہ میسر ہی نہیں ہے اور اہل کتاب کی کوئی لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہو اور نکاح کے بعد وہ اپنے دین پہ قائم رہے تو رہ سکتی ہے۔ لیکن اسی طرح یہ یاد رکھیں بالعکس کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان لڑکی چاہے میں یہودی بندے سے شادی کر لوں، نصرانی سے شادی کر لوں تو اس کے لیے نکاح ناجائز ہے، اور بلکہ معاملہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ ناجائز، اگر کرے تو کفر تک چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہند میں ایک رواج ہے، بہت ساری مسلمان لڑکیاں نعوذ باللہ ہندوؤں سے شادی کر لیتی ہیں اور بہت ساری ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے قطعی طور پہ، بلکہ آدمی دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ اسلام نے کسی سکھ لڑکی سے یا کسی ہندو لڑکی سے یا کسی بدھ مت لڑکی سے یا کسی قادیانی لڑکی سے، اسی طرح کسی زندیق لڑکی سے، کسی ملاحدہ سے اجازت ہی نہیں دی ہے شادی کرنے کی۔ وہ تو اجازت صرف اس حال میں ہے کہ وہ کتابیہ ہو، یعنی وہ اہل کتاب ہو۔ اگر وہ یہودیہ ہے تو تورات پر عمل پیرا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو مانتی ہو، ان کی شریعت پہ عمل کرنے والی ہو، تو ایسی لڑکی کا اسلام کی طرف مائل ہو جانا جو ہے وہ زیادہ امید افزا ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ شادی کے بعد اپنے خامند کی محبت میں بہت جلد جب اس کا معاشرہ دیکھے گی، اسلام کا مطالعہ کرے گی تو مسلمان ہو جائے گی۔ یہ احکام دراصل یاد رکھیں کہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ آج جو معاشرہ بن چکا ہے، آج اگر کوئی اہل کتاب لڑکی ہمارے گھر میں آئے، کون سا اسلام دیکھے گی؟ ہمارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حلال نہیں کھاتے، سودی کاروبار کرتے ہیں، تو وہ کون سا اسلام دیکھے گی کہ متاثر ہو جائے گی؟ یہ باتیں تو اس وقت ہیں کہ جب ایمان ہو، مسلمان ہو، اور ایمان والے بھی اپنے صحیح ایمان پہ چلنے والے ہوں۔ اسی لیے ایک بہت بڑی یعنی ایک لڑکی ہے، بڑی اچھی رائٹر ہے، اور وہ نصرانی ہے، یعنی کہنے میں نصرانی ہے، کافرہ ہے اور ایکس پریزیڈنٹ کی لڑکی ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے لکھا ہے کہ میں نے تمام دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، تقابل ادیان اس کو کہتے ہیں، کہ میں نے ہر دین کا مطالعہ کیا ہے، میں نے ہندو مت کو پڑھا ہے، میں نے بدھ مت کو پڑھا ہے، میں نے جین مت کو پڑھا ہے، میں نے یہودیت کو پڑھا ہے، نصرانیت کو پڑھا ہے، میں نے انجائلی جو لوگ ہیں ان کے مذہب کو دیکھا ہے اور اسلام کو پڑھا ہے۔ جب میں نے تقابل ادیان کیا ہے، وہ اعتراف کرتی ہے کہ سب سے سچا، سب سے اچھا، سب سے جامع کامل معنی اگر دین ہے تو دین اسلام۔ اس نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ دین اسلام ایک سچا دین ہے، اور اس نے بڑی اچھی دلائل سے کتاب لکھی۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی ایک ایسے شہر میں، ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں نہ ثقافت ہے، نہ تمدن ہے، نہ تعلیم ہے، نہ مدارس ہیں، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ کالج ہیں، نہ وہاں کوئی پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، خالص امی ان پڑھ قوم رہتی ہے، اور وہاں رہتے ہوئے ان کے پیغمبر نے جو خبر دی ہے وہ خبر بالکل سچی ہے۔
کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی ہے مکے میں پیدا ہوا، وہاں کوئی علم کا ذریعہ ہے ہی نہیں، اور ان کا پیغمبر خبر دیتا ہے آسمانوں کے بارے میں، تو علم فلکیات تو ایک علم ہے، ان کا پیغمبر خبر دیتا ہے ہمیں چاند، سورج، ستارے اور کواکب اور نجوم اور کہکشاں اور بارشوں کے بارے میں، ان کا پیغمبر ہمیں خبر دیتا ہے زمین اور زمین کے طبقات کے بارے میں، ان کا پیغمبر ہمیں خبر دیتا ہے انسان کی تخلیق آدم اور اس کے اندر جو ادوار گزرتے ہیں ان کے بارے میں اسلام ان کا نبی خبر دیتا ہے کہ آدمی ایک مادہ منویہ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو پھر ایک رحم مادر میں قرار دیتے ہیں، پھر وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، ان پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اللہ ان کو انسان کی شکل دیتا ہے۔ تو اتنے معلومات جو اس کے پیغمبر نے دیے ہیں جیسے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ کہتی ہے عجیب بات ہے کہ آج ہم دنیا میں یعنی جدید علم کی معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، آج ہم جین پہ بحث کر رہے ہیں، آج ہم ڈی این اے ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیغمبر نے تو کوئی کسی کالج میں جا کے علم پڑھا ہی نہیں، کسی میڈیکل کالج کو دیکھا ہی نہیں، کسی میڈیکل کالج کی کتابوں کو چھوا ہی نہیں، لیکن وہ بتلا رہے ہیں کہ لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے، مرد کے پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے، عورت کے پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے، مرد کا نطفہ کہاں ہوتا ہے، عورت کا نطفہ کہاں ہوتا ہے، اور وہ کس جگہ آ کے قرار پکڑتا ہے، یہ ساری باتیں جو نبی بتلا رہا ہے جس نے کبھی میڈیکل کالج کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ سچا نبی ہے، اس کو بتانے والی کوئی طاقت اور ہے جو آسمانوں سے خبر دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، تو حضور نے تو تاریخ پڑھی نہیں، لیکن نوح علیہ السلام کا واقعہ بتلاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہ کیا گزری، نوح علیہ السلام نے کشتی کیسے بنائی، پھر کشتی میں کتنے بندے سوار ہوئے، پھر کشتی میں سوار ہونے والوں کی وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے کنارے لگی، باقی ساری دنیا ڈوب گئی۔ یہ خبر دے رہا ہے محمد مصطفیٰ، انہوں نے نہ جغرافیہ پڑھا نہ تاریخ پڑھی، خبر کہاں سے آئی؟ اس نے بڑی مدلل بات کی ہے، بڑی سائنٹیفک بات کی ہے، لاجک سے بات کی ہے کہ اللہ کے نبی خبر دیتے ہیں ہمیں آدم علیہ السلام کی، اور اللہ کے نبی ہر پیغمبر کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں خبر دیتے ہیں بی بی مریم کی، اور بی بی مریم کو صدیقہ مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں خبر دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں خبر دیتے ہیں تورات کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوا، کیسے جادوگر آئے، جادوگروں نے کیا جادو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کیسے ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کیسے غالب آ گئے، اور پھر فرعون نے کیسے تعاقب کیا، کیسے دریا میں غرق ہوا، کیسے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 1200 سال پہلے کا ہے۔ وہ کہتی ہے اس کا حضور کو پتہ کیسے چلا؟ تو معنی یہ ہے کہ وہ سچا نبی ہے، اس کو اللہ جبریل کے ذریعے خبر دیتے۔
اس لیے وہ ٹھیک کہتی ہے ان کی کتاب کے ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، میرا مدنی یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کے قصے ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، میں نے وحی کر کے آپ کو خبر دی ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہے، وہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو خبریں عطا فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہے جب ان کا نبی سچا ہے، نبی کی بات سچی ہے، نبی کا دین سچا ہے، نبی کی کتاب سچی ہے، وہ کہتی ہے دیکھو 1428 سال گزر چکے ہیں، ساری دنیا محمد مدنی اور اس کے دین کی مخالف ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ کا قرآن ہے اس کی ایک آیت کو بھی کوئی بدل نہیں سکا، کوئی زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکا، کوئی تحریف نہیں کر سکا، کوئی تغیر نہیں کر سکا۔ معلوم ہوا کہ اس کے رب نے جو کہا تھا سچ ہے۔ میرا مدنی قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ غور کرو، جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جو خبر دیتے ہیں، آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، ملائکہ کی خبر دیتے ہیں کہ آسمان پہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے نبی تمام انبیاء کی خبر دیتے ہیں، اللہ کے نبی بی بی حوا کے پیدائش کی خبر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جنت کے احوال بتلاتے ہیں، جہنم کے احوال بتلاتے ہیں، اور جتنی خبریں اللہ کے پیغمبر نے قرآن میں دی ہیں، ساری دنیا مخالف ہونے کے بعد آج تک ایک خبر کی بھی تردید نہیں کر سکی کہ جناب یہ خبر غلط ہے۔ تو اس نے کہا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام جو ہے وہ دین کامل ہے۔ اب اس کے بعد اس سے صحافی سوال کرتے ہیں کہ بی بی اگر اسلام اتنا سچا دین ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو گئی؟ تم تو ابھی تک اپنے دین نصارہ پہ ہو۔ اس نے کہا اس کی وجہ ہے کہ جب میں دین کو دیکھتی ہوں تو دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، محمد مدنی سچا ہے، لیکن میں جب ان کی امت کو دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کیا وجہ ہے، یا تو یہ امت مسلمان نہیں منافق ہے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے دین کتابوں میں تو اور لکھا ہے اور ان کا عمل کسی اور چیز پہ ہے۔ اس نے کہا میں جب مسلمانوں پہ نظر ڈالتی ہوں، ہمارے ملک میں وہ آتے ہیں، وہ لباس ہمارا پہنتے ہیں، ہماری طرح شرابیں پیتے ہیں، ہماری طرح خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہماری طرح بینکوں سے سودی کاروبار کرتے ہیں، ہماری طرح وہ کلبوں میں آ کے ڈانس کرتے ہیں، ہماری طرح وہ نامحرم عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیچ کے کنارے پہ غسل آفتابی لیتے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرح وہ زنا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو جب میں ان کے عمل کو دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں یا تو یہ منافق ہیں یا پھر دین اور ہے اور یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہیں جن کے ذریعے اللہ نے علم حدیث کو عرب سے عجم کی طرف منتقل کیا اور ہند میں علم حدیث پہنچا۔ آگے پھر سب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جتنے
یعنی حنفی ہیں، وہاں شافی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کسی مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہوں، وہ شاہ ولی اللہ سے ضرور آئے، کیونکہ علم حدیث لائے وہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج اگر اللہ تعالی حضور کے صحابہ کو زندہ کر کے قبروں سے کھڑا کر دیں، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ جس کو چاہے کھڑا کر دے، اگر وہ صحابہ ہمارے حال کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ کم از کم یہ لوگ یار مسلمان تو نہیں ہیں، پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں۔ میں کہا یعنی اگر اللہ ان کو زندہ کر دے اور وہ ہمارا حال دیکھیں کہ یہ عجیب مسلمان ہے، ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، یہ عجیب مسلمان ہے کہ امت محمد مصطفیٰ بے بھی ہے اور زنا بھی کرتا ہے، یہ بڑا عجیب مسلمان ہے کہ حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں ہے، یہ عجیب مسلمان ہے کھڑے ہو کے کھاتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، یہ عجیب مسلمان ہے اپنے چہرے پہ اس طرح پھروا کے سنت رسول کو مٹا کے فخر کرتا ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، کلب میں بھی جاتا ہے، پب میں بھی جاتا ہے، ہر وہ برائی جو کافر سر انجام دیتی ہے ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ تو اس نے کہا کہ صحابہ کہیں گے پھر پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، مسلمان تو نہیں لگتے، پتہ نہیں کوئی اور مذہب ہو ان کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں میرے عزیز کہ اسلام نے جو نکاح اور طلاق کے قانون بنائے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے دماغ، بڑے بڑے ان کے تھنکر لوگ جو تھے، بڑے بڑے دستور کے ماہر، بڑے بڑے ان کے وکلاء، بڑے بڑے لائر اور لائر فورم مل کے بھی آج تک اس قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو ملک آج اپنے آپ کو سپیریئر کہتے ہیں، سپر کہتے ہیں، اپنے آپ کو ساری دنیا سے زیادہ مہذب کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ 1 سال کے اندر 1 لاکھ عورت حاملہ بالزنا ہوتی ہے جن کی عمریں 12 سال سے متجاوز نہیں ہے، وہ کنواری مائیں کہلاتی ہیں۔ یہ معاشرہ ہے، یہ تہذیب ہے۔ اچھا کبھی قانون بناتے ہیں کہ جناب نکاح طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 2 آدمیوں کے حقوق آزادی اور حقوق انسانی کا مسئلہ ہے، جب وہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں راضی ہیں بس ٹھیک ہے، وہ اپنے فرینڈ پہ راضی ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ پہ راضی ہے، ٹھیک ہے، جب تک اکٹھے رہتے ہیں رہیں، جب جدا ہونا چاہے ہو جائے۔ اچھا پھر قانون بنایا کہ جناب نکاح تو آپ کر سکتے ہیں لیکن طلاق نہیں دے سکتے۔ میں کہا جی کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ آدمی نکاح کرے، آدمی اس عورت کی عزت سے کھیلے اور پھر اس کو طلاق دینے کا نہیں، طلاق دینے کا حق ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ نہ چلا، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، طلاق تو دے سکتا ہے لیکن اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ اس بیوی کو دے گا، کہ اس کے طلاق دینے کے بعد یہ عورت کہاں جائے۔ ایک قانون بن گیا، ماں باپ کو تو نہیں دے گا، ماں باپ کے لیے کوئی نہیں۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا ایک عورت مر گئی ہے یورپ وغیرہ میں،
اس نے اپنی کتیا کو $12 ملین جو ہے دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری کتیا جو ہے نا پالی ہوئی $12 ملین اس کی بہبود پہ خرچ کیا جائے۔ دیکھو عقل والی قوم ہے نا، بیٹے کو نہیں دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا کہ انہوں نے وفا نہیں کی، بلی نے تو وفا کی ہے، میرے پاس پڑی رہی ہے نا ہر وقت۔ یہ عقل مند قوم ہے، کہتے ہیں جی بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، یعنی جن کے نزدیک انسان کی اہمیت نہ ہو، کتے اور کتی کی اہمیت ہو، وہ قوم حقوق انسانی کی علمبردار ہے۔ ہم ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ یہ جناب بڑے سمجھدار ہیں، اچھے سمجھدار ہیں بھائی۔ دنیا کی ہر پرانی چیز آج بھی اگر وہ ہمارے مہنجو دڑوں میں آ جائیں اور 2000 سال پرانا کوئی کھوپڑی پڑی ہو، وہ لاکھوں ڈالر میں خرید لیں گے کہ اینٹیک ہے، لیکن باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں پھینکاتے ہیں۔ دیکھو کتنے سمجھدار ہیں۔ عجیب قوم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب جناب آدھی جائیداد دے، انہوں نے کہا چلو جی اس سے بھی کام نہیں بنتا، چلو طلاق کا حق جو ہے عورت کو دے دو، عورت جب چاہے طلاق دے۔ اب جناب مسائل پیدا ہو گئے۔ اگر خاوند غریب ہے، جب تک اس سے لطف لے لیا اس کے بعد کہا جاؤ طلاق۔ اگر خاوند امیر ہے تو کہا جناب ساری جائیداد مجھے تو پھر طلاق دوں گی، ورنہ بیوی تمہاری ہوں، راتیں میری دوسرے کے گھر میں گزریں گی، دیکھتے رہو، جلتے رہو، مرتے رہو، کٹتے رہو۔ دیکھو کیسا قانون ہے۔ اچھا ہمارے لوگوں نے بھی ان کی نقل کی، اسلامی اور انگریزی قانون کو ملا کے تڑکا لگایا، جیسے ہم دال پکاتے ہیں نا، گھی کا تڑکا لگا دیا، انہوں نے بھی اسلامی قانون اور انگریزی قانون کو ملا کے ماشاءاللہ ایک ملغوبہ بنا کے بڑا بہترین تڑکا لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدمی طلاق تو دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد وہ نوٹس دے گا چیئرمین کو، جو آئلی قوانین کا کونسل کا چیئرمین ہے، اس کو ایک نوٹس دے گا، ایک بیوی کو کاپی بھیجے گا۔ جب چیئرمین صاحب کو طلاق کا نوٹس ملے گا کہ جی میں نے اپنی فلاں بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب چیئرمین صاحب جو ہیں وہ دونوں کو حکم دیں گے بھی اپنے اپنے ثالث مقرر کرو۔ وہ بیوی کو کہیں گے تم بھی 2 ثالث لے آؤ، خاوند سے کہیں گے تم بھی 2 ثالث لے آؤ، اور ان سے کہیں گے کہ جناب کمیٹی بنا کے ان کی سلح کراؤ۔ اگر کمیٹی نے سلح کرا دی تو اچھی بات ہے، اور سلح نہ کرائی تو اب وہ طلاق کو نافذ کر دیں گے کہ جناب سلح نہیں ہو سکی، طلاق نافذ کی جاتی ہے۔ اور کہا کیا کہ یہ اسلامی قانون ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا تو ایسا کرو کہ ایک حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک خاوند کی طرف سے حکم ہو، ایک عورت کی طرف سے حکم ہو، کوشش کر کے سلو کریں۔ میں کہا یہی تو قرآن ہے، ہم نے تو قرآن کا قانون بنایا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ معاف کرے ان کو سمجھ نہ آئی کہ قرآن کہتا ہے اگر جھگڑے کا اندیشہ ہے، طلاق نہیں ہوئی، سلو پہلے کراؤ، جب طلاق ہو جائے بعد میں سلو کا کیا مطلب؟ یہ تو اسی طرح ہوا نا، نشائی کا استنجا ہو گیا نا۔ ایک بھنگی آدمی تھا، بھنگ پینے والا بیچارہ، وہ جب جائے پیشاب کے لیے، لوٹے میں سوراخ تھا، پیندے میں سوراخ تھا، وہ پیشاب سے فارغ ہو ادھر پانی ختم ہو جائے۔ اس نے کہا بھی عجیب مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں پانی کدھر گیا۔ وہ غریب پھر جائے پانی شانی ہو کنویں سے بھر کے لیا، اتنی دیر میں اس کو پھر پیشاب آ جائے، بھنگ چونکہ پیشاب آور ہوتی ہے، وہ آگے جناب پھر پیشاب پہ بیٹھے، وہ پانی پھر غائب ہو گیا۔ عجیب بات ہے یار، یہ پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ اور
زمین پہ رکھ دے نا، نیچے دیکھے تو نہیں نشے میں بیچارہ، کبھی اس میں سوراخ ہے. وہ جب اٹھائے پانی خالی، وہ کہ بھی عجیب بات ہے، یہ پانی کہاں چلا گیا. اب تیسرے دفعہ جب وہ گیا تو اس نے کنویں سے لوٹا بھرا، لوٹا بھر کے قریب جلدی بیٹھ گیا، کہنے لگا پہلے استنجا کر لیتا ہوں، پیشاب بعد میں کرتا رہوں گا. بہتا ہے تو بہ جائے، جتنا ایسے بہنا ہے نا بہ لے. استنجا ہم پہلے کر دیتے ہیں، پیشاب بعد میں کر لیں. یہ تو پھر وہی قانون ہوا نا کہ طلاق تو پہلے ہو جائے گی، سلو یہ بعد میں کروائیں گے. عجیب جھگڑا ہے بھی، عجیب فیصلہ ہے. اچھا، طلاق دینے کا حق مرد کو ہوتا ہے یا چیئرمین کو؟ چیئرمین اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے کہ فیصلہ کرے، اور بیوی اس کی ہے، اس نے طلاق دے دی، تم کون ہو نافذ کرنے والے؟ تو انہوں نے بھی انگریزی اور اسلامی قانون کا ملغوبہ بنا کے تڑکا لگایا، نہ اسلامی رہا نہ انگریزی رہا، دونوں طرف سے ہم برباد ہو گئے. اچھا جی، اب کہتے ہیں جناب دوسری شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے جناب، اور جی پہلی بیوی کی اجازت حاصل کرو. پہلی بیوی دنیا میں کوئی ایسی پاگل ہے جو اجازت دے گی؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی پہلی بیوی ہے جو پاگل ہو، عقل سے فارغ ہو، وہ کہے جی میری طرف سے اجازت ہے جناب، آپ دوسری شادی کر کے میری سوکن لے آئیں جناب، میں استقبال کروں گی اس کا. اور تو حالات ہوتے ہیں، اولاد نہ ہو، بھی شریف خاندان کی عورت ہو، وہ کہتی ہے بیچاری بھئی اولاد نہیں ہوتی، میں نے چیک اپ کرا لیا، میں بانجھ ہوں، تم اولاد کے قابل ہو، اچھی بات ہے شادی کرو. تو حالات ہیں، مطلب عام کون اجازت دے گا؟ عورت کی عمر 80 سال ہو جائے نا جی، پاؤں قبر میں لٹکا بیٹھے، خاوند کہے اور شادی کرو، کہ میں مر گئی ہوں، میں جو بیٹھی ہوں دوبارہ دماغ کھانے کے لیے، میں تمہیں مار کے مروں گی، پھر اجازت لے لینا میرے مرنے کے بعد. اجازت لے آؤ جی. دیکھو قرآن نے کیسے فیصلہ کیا. اللہ نے فرمایا فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوش آتی ہے یہ بات اور تم طاقت رکھے ہو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ، چاہو تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک بیوی سے گزارا کرو. یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، بیوی نے نہیں کرنا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مِّنْكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر امت کو بتلا دیں، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں دونوں کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، دونوں کو برابر کا وقت نہیں دے سکوں گا، دونوں کو نفقہ خرچہ نہیں دے سکوں گا، دونوں کی عزت کی محافظت نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایک بیوی سے گزارا کریں. ہاں اگر حالات ہیں اولاد پیدا نہیں ہوئی اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ نقص عورت میں ہے، تو آدمی اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کر لے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ خبردار، تم نے ضرورت کے تابع دوسری شادی کی ہے، اگر پہلی سے عدل نہیں کرو گے تو قیامت والے دن اللہ جب تمہیں میدان حشر میں کھڑا کریں گے تم پہ ایسے ہوگا جیسے فالج زدہ کا ایک حصہ مارا ہوا ہوتا ہے، تاکہ اللہ فرمائیں گے ساری کائنات والے دیکھ لیں یہ وہ بدبخت ہے جو بیوی سے عدل نہیں کرتا تھا. اسلام نے حق دیا ہے. اب جناب ہمارا انگریزی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام ایک مرد کو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے تو ایک عورت کو 4 خامد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے جی انصاف تو نہ ہوا نا. وہ
کہتے ہیں انصاف تو اسی کا نام ہے نا کہ اگر مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو پھر عورت بھی 4 خاوند رکھ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے اس لیے اجازت نہیں دی ہے کہ اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہوں اور ہر خاوند اس رات اسی ایک رات میں اس کو بلانا چاہے تو وہ کس کس کے پاس جائے؟ اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہوں جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ کس کا نطفہ کہلائے گا؟ اس کا باپ کس کو کہیں؟ نیچے لکھیں کہ بھئی یار بلد 4، یہ 4 کا بیٹا ہے۔ نسب تمہارے ختم ہو جائیں گے، نسل تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ہے اللہ فرماتی ہے کہ اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہیں، وہ ایک خاوند کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، دوسرا خاوند دروازے کے باہر کھڑا ہے کہ فارغ ہو تو میں بلاؤں، پھر تمہارے اور کتے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر یاد رکھیں کہ اسلام نے اجازت دی تو کیوں دی ہے کہ عورت کے ایام حیض ہیں، عورت کے ایام نفاس ہیں، عورت قدرتی طور پہ مرد سے جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کے قوت جلدی ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے پھر بھی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ہر بندہ 4 شادیاں کرے۔ اجازت ہے، جیسے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اجازت اور حکم میں بڑا فرق ہوتا، ہمیشہ ہر بات کو سمجھا کریں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے کہ آج کل جیسے حالات ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، ایک ملک میں 10 لاکھ بے گناہ بندے مارے جا رہے ہیں۔ اب ان کی جو عورتیں فارغ ہیں، کیا خیال ہے ان کے بارے میں، کیا فیصلہ کریں؟ اسلام کے ہر حکم میں ایک حکمت ہے، ایک راز ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہو۔ اب دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ نکاح اور طلاق اتنی اہم چیز ہے، اللہ نے نکاح کے بھی احکام رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بھی احکام رکھے ہیں، لیکن ساتھ یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو ناحق طلاق دے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ النکاح والطلاق والعتاق، ایک نکاح ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میں نے اپنی بیٹی کا آپ کے لڑکے سے نکاح کر دیا ہے، آپ بحیثیت ولی الامر لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں میں نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مذاق ہے، تم کہو کہ ہم تو جی خوشی کر رہے تھے، ہم تو ڈرامہ بنا رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہنسی مذاق کے لیے تمہیں یہی لفظ ملے؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بطور ڈرامے میں میاں بیوی بنے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی، کیونکہ بیوی تو وہی ہے نا، طلاق دینے والا بھی وہی ہے، ڈرامے میں نام بدل لو لیکن شخص تو نہیں بدل گیا، شخصیت تو نہیں بدل گئی نا۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار یہ لفظ کبھی زبان پہ بھی نہ لاؤ۔ پھر اللہ نے طلاق کے بھی احکام دیے ہیں کہ 1 طلاق بھی دے سکتے ہو، 2 طلاقیں بھی دے سکتے ہو، 3 طلاق بھی دے سکتے ہو، اور پھر طلاق دینے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اپنی بیوی کو اگر حیض میں ہے تو طلاق نہ دو، اگر حمل میں ہے تو طلاق نہ دو، اگر حیض کے بعد پاک ہو گئی لیکن میاں بیوی آپس میں 1 دفعہ ملے تھے، اسلام کہتا ہے طلاق نہ دو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تیرا حمل ٹھہر گیا، وہ بیچاری پھر بیٹھی ہے۔ اسلام کہتا ہے کب طلاق دو کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، اور طہر میں پاک ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں نہ ملے،
تو پھر طلاق دو تو ایک طلاق دو، کیونکہ یہ طلاق رجعی ہے۔ اور ایک طلاق میں بھی اللہ حکم دیتے ہیں کہ چونکہ طلاق ایک ہے، بیوی تیرے گھر میں رہے گی، چاہے تو نے طلاق دے دی ہے، اس کے نان نفقے کا بھی تو ذمہ دار ہے جب تک عدت نہ گزر جائے۔ کیوں اسلام یہ چاہتا ہے سلو ہو جائے، ان میں جھگڑا ہو ہی نہیں۔ اگر زیادتی کر بیٹھا ہے رجوع کر لے، اگر تم نے 2 طلاقیں دی ہیں پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دو، پھر عورت کو حیض آ گیا، پھر پاک ہو گئی، اب پھر ایک طلاق دو، تاکہ اتنی مدت کے اندر کوئی نہ کوئی صلح کا رستہ نکل آئے گا، کوئی نہ کوئی غصہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو اور تم نے ہر حال میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو پھر جب تیسرا مہینہ گزر جائے، حیض گزر جائے، طہر آ جائے، تو اب طلاق دو۔ اب یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اب یہ عورت تیری بیوی نہیں بن سکتی جب تک کہ پھر کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ دیکھو اسلام نے کتنی پابندیاں لگا دی ہے کہ طلاق نہ دو نہ دو نہ دو، اگر دینی پڑے تو پھر ایک دو، تاکہ صلح کا امکان باقی رہے۔ ہمارے ہاں تو ظلم ہے نا جی، جاتے ہیں عرضی نویس کے پاس، جی طلاق دیا ہے ذرا مضمون لکھ دیں، وہ اپنی طرف سے 3 لکھ دیتا ہے، ماشاءاللہ پکا کر دیتا ہے کام کو۔ کہتے ہیں پیسے جو میں نے لیے ہیں تو کام تو پکا کر دوں نا، یہ نہیں پتا کہ جہنم خرید رہے ہو بدبخت۔ اس نے تو صرف طلاق کا تم لکھا، طلاق طلاق طلاق، حرام حرام حرام، پتہ نہیں کیا کیا بلا لکھتے ہیں، اور بلا وجہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا، 10 روپے 100 روپے 200 روپے لینے کے لیے کہ جی قانون پکا کرا۔ تو اچھا اب جناب دیکھیں کہ اسلام کے قانون کی اور اسلام کی عظمت دیکھیں، کہ دیکھو یقینی بات ہے نا کہ جب کوئی طلاق دے گا خوشی میں تو نہیں دے گا نا، جھگڑے میں ہی دے گا نا، یا بیوی تنگ ہوگی یا خاوند تنگ ہوگا، نبھ نہیں رہی ہوگی، دونوں میں موافقت ذہنی موافقت قلبی نہیں ہو رہی ہوگی، جھگڑے خوشی سے تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا نا۔ اچھا اب جب طلاق آئی تو آئی جھگڑے کی وجہ سے، تو اب چاہیے تو یہ تھا نا، بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں جب اس کو طلاق دے رہا ہوں اس کو بے عزت کر کے نکالوں گا، ذلیل کر کے نکالوں گا، اس کو خوار کر کے نکالوں گا، اس کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو کبھی نکاح نہ کرے۔ لیکن اسلام کہتا ہے خبردار، تم نے طلاق دی ہے ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ طلاق دو، اگر تم نے چھوڑنا بھی ہے اب بھی اس کو جوڑا کپڑوں کا بھی دو، حق المہر بھی ادا کرو، عزت کے ساتھ رخصت کرو، اس کے ماں باپ کے گھر بھیجو، کیوں تمہاری بیوی رہ چکی ہے، شرم کرو۔ آج جو تم اس کی بے عزتی کر رہے ہو، بے عزتی پہلی تمہاری بیوی نہیں تھی، آج اگر تم اس کے عیب لوگوں کو بتا رہے ہو تو کل پہلے 10 دن پہلے وہ تمہاری بیوی نہیں تھی۔ اسلام کتنا عدل کرتا ہے، کہتا ہے طلاق دینی ہے دے دو، لیکن ادب سے احترام سے اور گھر سے ایسے رخصت نہ کرو، حق المہر بھی دے دو اور ان کو اپنی طاقت کے مطابق جوڑا بھی دو، کپڑا بھی دو، اور انتظام کر کے عزت کے ساتھ گھر بھیج دو کہ جی ہماری نہیں نبھ سکی، اللہ نے اجازت دی تھی، اور بیوی سے بھی کہیں ٹھیک ہے تم میرے لیے دعا کریں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ہم دونوں کو کوئی بہتر گھرانہ نصیب کر دے، آپ جائیں ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اس لیے اسلام نے نکاح اور طلاق کے احکام کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس پہ غور کریں، اگر ایک آدمی نے نکاح کیا ہے لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، میاں بیوی آپس میں نہیں ملے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے کہ میاں نے ہاتھ نہیں لگایا، کیا مانا یعنی جماع نہیں کیا، یا خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کا کیا مانا کہ کمرہ بند ہے
اور دونوں آزاد ہیں، چاہے اس کی بیوی ہے جمع کر سکتا ہے، لیکن اس نے جمع تو نہیں کیا، لیکن علیحدہ کمرے میں بیٹھے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اب جناب وہ رخصتی نہیں ہوئی، اس نے طلاق دے دی۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی نے نکاح کیا ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، ہاتھ لگانے سے کنایا ہے یعنی جمع نہیں کیا، اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی۔ خلوت صحیحہ کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں ہیں، دروازہ بند ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، گول نے کچھ نہیں کیا، لیکن خلوت تو ہو گئی نا۔ تو اب اسلام کہتا ہے مسئلہ سمجھو کہ اس عورت پہ کوئی عدت نہیں ہوگی۔ جس عورت کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، صرف نکاح کے بعد طلاق دے دی، تو اس عورت کو کوئی عدت طلاق گزارنی نہیں ہوگی، کیونکہ عدت تو اس لیے گزاری جاتی تھی کہ شاید پیٹ میں حمل نہ ہو، عدت تو اس لیے گزاری جاتی تھی کہ شاید پہلا خامد رجوع کر لے، تو اب یہ ہے اس میں عدت نہیں ہے، تمہاری طلاق دینے کے فوراً بعد وہ جہاں چاہے رشتہ کر لے، لیکن آدھی حق المہر اب بھی ادا کرو گے۔ یعنی اگر حق المہر 10,000 روپے تھی تو 5,000 دو گے، کیوں؟ تمہارا نکاح بھی ہوا ہے اور تمہیں خلوت صحیحہ بھی ہوئی ہے، تو لہذا تمہیں آدھی حق المہر دینی پڑے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر جمع ہو جائے پھر تو پوری حق المہر ہے، اور خلوت صحیحہ ہو جائے پھر بھی پوری حق المہر ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، مجامعت بھی نہیں ہوئی، اب بھی آدھی طلاق تمہیں، آدھی مہر تمہیں دینی ہوگی، آدھی مہر بھی دو گے، اور کوئی نہ کوئی جوڑا کپڑوں کا اپنی طاقت کے مطابق کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ دے کے اس کو رخصت کر دو۔ تو اللہ نے قانون فرمایا اسی آیت مبارک میں جو ہم نے آج تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے شادی کرو پھر تم ان کو طلاق دے دو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، ابھی تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، فما لكم عليهن من عدة، تمہاری طرف سے اب عورتوں پہ کوئی عدت نہیں ہے کہ تم گنتی پوری کرو، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، اب تم ان کو کچھ جوڑا بھی دے دو، کپڑا بھی دے دو، اور آدھی حق المہر بھی ادا کر دو، اور پھر ان کو چھوڑو بہتر طریقے پہ چھوڑنا۔ کیا مانا؟ کوئی برا لفظ زبان سے نہ نکالو، کوئی بد زبانی نہ کرو، کوئی بد گوئی نہ کرو، بس کہو بھی اللہ کو یہی منظور تھا، ہمارا نباہ آپس میں ناممکن تھا، تو لہذا السلام علیکم، تم اپنے گھر میں اپنے گھر۔ تو اسلام ہر حال میں ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، نکاح ہو عدل ہے، طلاق ہو عدل ہے، محبت ہو عدل ہے، جنگ ہو عدل ہے۔ اسلام عدل کا علمبردار ہے، اسلام رحمت کا علمبردار ہے، اسلام حقوق انسانیت کا سب سے بڑا علمدار ہے، انسان حقوق اور آزادی نسواں کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ لیکن آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر آزادی کا معنی یہ ہے کہ جس کے گھر میں چاہو داخل ہو جاؤ تو یہ آزادی نہیں ہے، تو ڈاکہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کے روضہ مبارک میں جب حاضری ہو، سب سے پہلے اپنے مکان پہ غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ادب سے مسجد میں آئیں، اور مسجد میں جب داخل ہوں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،
اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور پھر ریاض الجنہ میں یا جہاں موقع ملے آ کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، اور پھر ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، اتنی ادب سے چلیں کہ تمہارے پاؤں کی آواز بھی معلوم نہ ہو، یعنی پاؤں مار مار کے چلنا بھی منع ہے، ادب سے چلتے ہوئے حضور کے روضہ مبارک کے سامنے آئیں اور اس انداز میں کھڑے ہوں، متواضعاً خاشعاً متذللاً، بڑی تواضع سے، بڑی عاجزی سے، بڑے خشوع سے، بڑے خضوع سے، یہ تصور کریں کہ اگر حضور آج زندہ ہوتے، میں آپ کے سامنے ہوتا تو کیسے کھڑا ہوتا، اور پھر صلاۃ و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ نہ جالی کے بالکل قریب جائیں، نہ دور جائیں، نہ چیخ چیخ کے سلام پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور درمیانی آواز سے، ادب سے بہت لمبے صلاۃ و سلام نہ پڑھیں، بلکہ 3-4 دفعہ کہنے کے بعد آگے سیدنا ابی بکر، پھر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، اور اس سے آگے جانے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، لیکن دعا جو ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ ہمارے بھانجے کے بیٹے کی شادی ہے، شادی کے لیے 10,000 روپے یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے دے سکتا ہے۔ بھائی اگر 10,000 اس کا شادی پہ خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے، تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہو، یا شادی کرنے کے لیے اس کو چاہیے دے سکتے ہو۔ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا احرام باندھ کے، وضو کرتے ہوئے اس کے ناک سے خون بہنے لگ گیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، خون بھی تمہارا بہے اور جرمانہ بھی تمہیں لگے یا نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کر لینے کے بعد ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ اپنے ناخن کاٹ ڈالے، اگر دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ ڈالے ہیں تو دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کرے۔ ہمارے یہاں ایک بینک ہے، میدان بینک ہے، وہ کاریں کرائے پر دیتے ہیں، وہ تو جائز ہے کرائے پر دینا، یعنی کار کی قیمت ہے ₹1,00,000، اس کو تقسیم کر کے مہینے کا کرایہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال خواب میں استخارے کے بعد آدمی کو اگر طوفان میں پھنس جائے، مانا اچھا خواب نہیں، استخارہ اچھا نہیں ہے، پھر کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر ایک آدمی مر گیا، 2 سگے بھائی ہیں، ایک کی بیٹیاں ہیں، ایک کے بیٹے ہیں، بیٹوں والا مر گیا، ان کی بیوی زندہ ہے اور بیٹیاں بھی، بہرحال اگر اس کی مثلاً ایک آدمی مر گیا، بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں، سب میراث لیں گے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے قریبی علماء کے پاس جا کے کسی دارالافتاء سے میراث کا فتویٰ لے لو۔ جو لوگ تویز لکھتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، بھئی اگر تویز قرآن سے ہے، حدیث محمد مصطفیٰ سے ہے، جیسے صحابہ نے فاتحہ پڑھ کے بکریاں لی تھی، پھر تو جائز ہے، اور اگر یہ انتر منتر جنتر کنتر ہے تو پھر حرام ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، اب عدت گزرنے کے بعد وہ کسی دوسری جگہ نکاح کرے، نکاح کر لینے کے بعد وہ دوسرا خامد اپنی مرضی سے چاہے تو طلاق دے، کرائے کا خامد نہ ہو۔
ایک رات حلال نکالنے والا نہ ہو، اس پر نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا تم سانڈوں کے انسان ہو، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ حضور نے فرمایا جو حلالہ کرے یا جو کروائے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت دوسری جگہ شادی کرے، اچھا اب اتفاق سے 2 مہینے 6 مہینے سال کے بعد دوسرا خاوند مر گیا یا دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی، تو اب عدت گزرنے کے بعد پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ فجر اور عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں، حنفی حضرات جو ہے سورج کے بعد اور مغرب کے بعد نفل پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ طواف زیادہ کریں، حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں۔ رمضان میں تراویح پڑھنا افضل ہے کہ طواف؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے خدا کے بندے۔ تراویح ہر حال میں پڑھیں، بعد میں طواف کریں۔ جتنی حدیثیں مبارک لکھی ہیں نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ موقع نہیں ہوتا کہ آدمی ساری احادیث پڑھے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں جن پہ ایک امام جرح کرے لیکن دوسرا امام کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ یہ پھر محدثین اور علماء کا کام ہے، تیرا میرا کام نہیں ہے۔ بہت سارے راوی ہیں، ایک محدث کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ثقہ ہے، ایک کہتا ہے کہ لا باس بہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ منکر الحدیث ہے، تیسرا کہتا ہے کہ ضعیف ہے، چوتھے نے حدیث بھی لے لی۔ اسی طرح ایک حدیث میں راوی آ گیا ضعیف ہو گئی، لیکن اس کے لیے اور طرق موجود ہیں جو ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں۔ صرف یہ حدیث نہیں بلکہ آپ اس مسئلے کے بارے میں پہلے ہمیں جب اللہ کے نبی نے نماز میں ہر چیز قولاً سمجھائی ہے، اس کے بارے میں کوئی قولی حدیث ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز سمجھائی، ہر بات سمجھائی کہ امام اللہ اکبر کہے تو تم کیا کرو، اذا کبر فکبروا، تم بھی تکبیر کہو، جب وہ پڑھے تم چپ رہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا کہے تم آمین کہو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس حدیث میں آخر اس حکم کے بارے میں کیوں نہیں سمجھایا؟ صرف یہ نہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پڑھ لو، ایک حدیث تھوڑی ہے اس مسئلے میں۔ بہرحال آپ جدے میں جاتے ہیں، اگر جہاں مکے سے چل کے جدہ جاتے ہیں 78 کلومیٹر سفر بنتا ہے تو پھر آپ قصر کریں گے، اگر 78 کلومیٹر سفر نہیں بنتا تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے۔ عام طور پہ جدہ 70 کلومیٹر ہے، اس سے بھی کم ہے، چونکہ ہم گنیں گے مکے کے حدود کے ختم ہونے کے بعد، یہ تھوڑا ہے کہ باب العمرہ سے گنیں گے۔ اگر کوئی آدمی زیارت کے لیے مدینہ جائے، واپسی پہ بالکل عمرہ کرے، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے اور وہ ایسا میقات ہے کہ جہاں سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جن کی اولادیں ہیں ان کو اچھا بنائے۔ عورت کو حیض کے دنوں میں روزے نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی، نمازیں قضا نہیں کرے گی لیکن روزے قضا کرے گی۔ دیکھو اللہ کی رحمت ہے، حیض ہر مہینے آتا ہے لیکن رمضان تو سال میں ایک دفعہ آئے گا نا، یعنی پورے سال میں 8 روزے رکھنے ہوں گے، لیکن اگر ہر دفعہ نماز قضا کرنی پڑے وہ تو 40 نماز ہو جائے گی ہر مہینے کی۔
اللہ نے نمازیں معاف کر دی، روزے کی قضا۔ ایک آدمی حاجیوں سے پیسے لے کر خود مذبح جانے جاتا ہے اور کافی جانور خرید کے تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن ذبح بھی تو کرے نا۔ یہ تو ماشاءاللہ جو مکے میں رہتے ہیں بخشائے ہوئے ہیں، حاجیوں کے پیسے لے لیتے ہیں، انشاءاللہ ذبح ایک بکری بھی نہیں کریں گے۔ اپنے سامنے کھڑے ہو کے ذبح کراؤ، اپنا اعتبار نہیں کرنا کسی پہ۔ رکن یمانی بھی مقبولیت دعا کا مقام ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس میں بھی جو پتھر ہے وہ جنت کا ہے۔ ہے